السلام علیکم۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے ساتھ سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ ان کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ شاید انہوں نے کچھ ایسا کھایا ہوگا جس کی وجہ سے بچہ بیمار ہو گیا ہے۔ گھر والوں کی طرف سے بھی پریشر بڑھ جاتا ہے کہ جب بھی بچہ بیمار ہوا ہے تو شاید انہوں نے ہی کچھ کھایا ہے، ان کی خوراک کے اثر کی وجہ سے ہی بچہ بیمار ہوا ہے۔ تو آج کی ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ ایسی کون سی خوراکیں ہیں جو دودھ پلانے والی ماؤں کو نہیں کھانی چاہیے، ایسی کون سی خوراکیں ہیں وہ جو کھا سکتی ہیں، اور کیا ماں کی خوراک کا واقعی بچے کی صحت پہ کوئی اثر ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں۔ میرے پاس دو طرح کے بچے بیمار ہو کے آتے ہیں، ایک جو ماں کا دودھ پی رہے ہوتے ہیں صرف اور وہ بیمار ہوتے ہیں، دوسرا جو گائے کا دودھ پی رہے ہوتے ہیں اور وہ بیمار ہوتے ہیں۔ اب جو پہلی صورتحال ہے کہ ماں کا دودھ پینے والے بچے جب بھی بیمار ہو کے آئیں گے تو ان کے گھر والوں کی صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، ہر دوسری بات پہ وہ ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس نے کچھ ٹھنڈا کھایا ہے، ماں نے بچے کا گلا خراب ہو گیا ہے، ماں نے کچھ گرم کھا لیا ہے، بچے کو موشن لگ گئے ہیں، ماں نے آج کچھ ایسی چیز کھا لی ہے، بچے کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے۔ مطلب ان کی ساری جو تلواریں ہیں وہ ماں کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، ساری توپوں کا نشانہ ماں کی طرف ہوتا ہے، اور مائیں خود بھی بڑی پریشان ہوئی ہوتی ہیں کہ شاید ان کی ہی کچھ خوراک کی وجہ سے بچہ بیمار ہو گیا ہے۔ اب جو دوسری طرف ہے کہ گائے کا دودھ پینے والے بچے جب بیمار ہو کے آتے ہیں تو کوئی بندہ بھی جو ہے وہ گھر میں سے یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ آج گائے نے ٹھنڈا پانی پی لیا اس لیے بچہ بیمار ہو گیا، یا آج گائے نے جو ہے وہ ایسی بد پرہیزی کر لی تھی تو اس لیے بچہ بیمار ہو گیا۔ تب بچے کی جو ہے وہ وجوہات دیکھی جاتی ہیں، تب کوئی بھی بندہ گائے کے دودھ پہ الزام نہیں لگاتا، گائے پہ کوئی الزام نہیں لگاتا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی گائے کا دودھ آ رہا ہے، کون سے سورس سے آ رہا ہے، ایون اگر پتہ بھی ہو تو پھر بھی اس طرف دھیان نہیں دیتے۔ یہ دو بہت کنٹراسٹ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ ماں ایک انسان ہے، ہمیں کسی بھی انسان پہ کوئی بھی الزام لگانا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ تو ساری توپوں کا رخ ماں کی طرف کر دو کہ آپ کی وجہ سے ہی بچہ بیمار ہوا ہے، چاہے وہ سیزنل بیماری ہو، جیسے گرمیوں میں بچوں کو الٹی موشن لگ جاتے ہیں، سردیوں میں کھانسی نزلہ زکام ہو جاتا ہے، لیکن ماں پہ الزام لگا دیتے ہیں وہ کہ آپ کی وجہ سے بچہ بیمار ہو۔ اب پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مائیں خود پریشان ہو جاتی ہیں، وہ اپنا دودھ پلانا بند کر دیتی ہیں کہ ان کو سارا کچھ ان کا بند کر رہے ہیں، کھانا میٹھا کھانا بند ہے، ان کا ٹھنڈا کھانا بند ہے، گرم کھانے کی خوراک بند ہے، ان کی ہر چیز بند ہے، اور جو گائے کا دودھ پی رہے ہیں پلا رہی ہیں مائیں وہ بڑی آسانی میں ہیں۔ تو مائیں کیا کرتی ہیں، اپنا دودھ کم کر کے گائے کے دودھ پہ بچے کو لگا دیتی ہیں، یا کچھ گھر والے خود بھی ماں کا دودھ بند کرا کے گائے کا دودھ شروع کرا دیتے ہیں۔ اب ادھر سے سب سے بڑی بچے کی تباہی شروع ہوتی ہے، بار بار بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ان سے بچے کی ایک نعمت کو چھین لیتے ہیں، صرف آپ اپنے ایک دماغ کی وہم کی وجہ سے وہ بچے کی سے ایک نعمت ماں کا دودھ جو ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب گائے بچہ جنم دیتی ہے تو اس کی خوراک بڑھا دی جاتی ہے، اس کو اچھے قسم کا ونڈا کھلایا جاتا ہے، اس کو اچھی چیزیں زیادہ چیزیں کھلائی جاتی ہیں تاکہ وہ بالٹیاں بھر بھر دودھ دے اور ان کو فائدہ ہو۔ جب ماں بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کا انڈا بند ہے، اس کی خوراک دالیں بند ہیں، اس کو کنو نہیں کھا سکتی، یہ چیز ٹھنڈی ہے یہ نہیں کھا سکتی، دودھ وہ نہیں پی سکتی، کچھ بھی مطلب جو خوراک کا نام لے لیں وہ اس کی بند ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یخنی پہ لگا دیتے ہیں اس کو کہ آپ یخنی پیو۔ وہ کہتی میں نے کون سا عذاب پا لیا بچہ پیدا کر کے جو اب یہ سارے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں۔ وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں مائیں، اور اپنا دودھ بھی بچے کو پلانا بند کر دیتی ہیں، جس سے بچے کو جو ہے وہ جو بچے ہیں وہ مال نیوٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں کون سی جو ہیں وہ خوراکیں ماں کو نہیں لینی چاہیے۔ ماں کو ہائی کیفین والی چیزیں جس میں چاکلیٹس آ جاتی ہیں، کولڈ ڈرنکس آ جاتی ہیں، زیادہ چائے ہے، یہ بچے ماں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے جب وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کو کولکس وغیرہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی خوراک نہیں ہے جو ماں کھائے گی اور بچہ بیمار ہو جائے گا۔ ماں کی خوراک جو ہے وہ دودھ کے ذریعے بچے کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ اگر ماں کا گلا خراب ہو گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بچے کا گلا بھی خراب کرے گی وہی خوراک۔ ہاں، صحت مند چیزیں ماں کھائے گی تو دودھ پہ صحت مند اثر ہوگا، بچہ بھی صحت مند ہوگا۔ اگر ماں کوئی ایسی ویسی چیزیں کھائے گی جو بالکل صحت مند نہیں ہے تو ماں خود ہی بیمار رہے گی، خود بیمار رہے گی تو دودھ بھی اچھا نہیں آئے گا، بچہ بھی دودھ کم پینے کی وجہ سے بیمار ہو سکتا ہے۔ تو ماں کو چاہیے کہ صحت مند خوراک کھائیں، اور صحت مند خوراک میں تمام قسم کے فروٹس آ جاتے ہیں، انڈا آ جاتا ہے، دودھ پی سکتی ہے، گوشت قیمہ کھا سکتی ہے، کچھ بھی وہ لے سکتی ہے، اس کا بچے کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ ایک بات سب سے اینڈ پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ صحت مند ماں ہی صحت مند بچہ پال سکتی ہے۔
تو ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے کہ جیسے ہی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں ان کی بہت ساری خوراکیں بند کر دیتے ہیں، جیسے بچہ جنم دیتی ہیں پھر بھی خوراکیں بند کر دیتے ہیں، ان کی خوراک کا دھیان نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ بچے کی صحت پہ بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے اور ماں کی صحت پہ بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ میری تمام جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے لوگوں سے گزارش ہے، تمام جو خاوند حضرات ہیں اور جو گھر میں ساس ہیں اور وہ سسر ہیں یہ دیکھ رہے ہیں، ان کو سے گزارش ہے کہ اپنے بہو کی، خاوند سے گزارش ہے کہ اپنی وائف کی صحت کا خیال لازمی رکھیں، ان کی خوراک کا لازمی خیال رکھیں، ان کو تمام چیزیں کھانے دیں۔ اور ان تمام ماؤں سے گزارش ہے کہ آپ صحت مند چیزیں لازمی کھائیں، کسی قسم کی صحت مند چیز سے کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ کو گھر والے روکتے ہیں، آپ کا کوئی چیز کھانے کا دل کرتا ہے، میں تو اپنے مریضوں کو کہہ دیتا ہوتا ہوں کہ آپ چھپ کے کھا لیں، باہر سارے گھر والوں کو کہیں میں نے نہیں کھائی اور چھپ کے کھا لیں، آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، آپ کھا سکتی ہیں۔